لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ علامات قیامت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ جملہ علامات جو بتائی جا رہی ہیں ان کا مقصد فقط علم برائے علم نہیں ہے، بلکہ ان علامات کے بتانے کا مقصد اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ قیامت کی اکثر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اس لیے بندے کو قیامت کی تیاری کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ٹیڈیاں ختم ہو گئیں، یہ جو فصلوں کو کھاتی ہیں اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ کسی نے حضرت عمر کو بتا دیا کہ ہم نے یمن میں پتہ کروایا، شام میں پتہ کروایا، تو مصر میں پتہ کروایا، کسی بھی ملک میں ٹیڈیاں موجود نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، چونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے تمام اجناس میں سے سب سے پہلے جو چیز ختم ہوگی اور نایاب ہو جائے گی مخلوق میں سے وہ ٹڈیاں ہوں گی، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں بندے باقاعدہ دوڑائے کہ تم جاؤ کہیں پتہ کر لو کسی علاقے میں کوئی ٹڈیاں موجود ہیں۔ یمن کی طرف ایک بندے کو بھیجا، شام کی طرف اگلے بندے کو بھیجا، کوفہ کی طرف اگلے بندے کو بھیجا کہ پتہ کرو کہیں سے کوئی ٹڈیاں کسی علاقے میں ہیں۔ تو ایک آدمی مٹھی بھر ٹڈیاں کسی تھیلی میں یا کپڑے میں پوٹلی کی شکل میں لے کے آیا اور حضرت عمر کو دکھائی کہ فلاں علاقے میں اس طرح کی ٹڈیاں موجود ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی سے ایک نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، یعنی اس بات پہ وہ خوش ہو گئے کہ شکر ہے وہ جو قیامت کی ایک نشانی ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، اور اگر قیامت کی وہ نشانی پوری ہو جاتی تو حضرت عمر گھبرائے ہوئے تھے اور پریشان تھے، یعنی ایک نشانی کی پورے ہونے پہ اتنے وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ اور آج تو جیسے سلسلہ گفتگو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک ایک نشانی ہمیں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ فکر مند ہو جائے گی، یہ تو بالکل قیامت سر پہ کھڑی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان تمام تر نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے اعمال کے ساتھ ہے، بلکہ اکثر نشانیاں وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے اعمال کے ساتھ ہے۔ تو متوجہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ ہر اس عمل سے اجتناب کرو جو قیامت کی نشانی کی طور پہ اس کی قباحت اور شناعت بیان ہو چکی ہے، کیونکہ یہ اعمال، یہ قیامت کا نظام، یعنی یہ اتنے بھاری گناہ ہیں، یہ اتنی بھاری غلطیاں ہیں کہ یہ کائنات کا نظام بھی انہی غلطیوں کی وجہ سے درہم برہم ہو جائے گا، تو ایسی غلطیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا فقط نام باقی رہ جائے گا، نام ہوگا، اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج کا مسلمان نام کا مسلمان تو ہے، لیکن
عبادات میں، اخلاقیات میں، معیشت میں، معاشرت میں، حدود میں، تمام تر شعبوں میں ہمیں اسلام کا فقط نام سنائی دے رہا ہے، اسلام کی حقیقت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا کہ اسلام کی بہت ساری اچھی خصلتیں، اچھی صفات غیر اقوام نے، غیر مسلموں نے اپنائی ہیں، اگرچہ ان کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام کا نام نہیں ہے، اسلام کی خصلتیں ان لوگوں میں موجود ہیں، جس طرح کی معیشت اور معاشرت میں بہت ساری خصلتیں ان لوگوں میں موجود ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے ہی علماء میں سے یا کوئی ذی رائے بندہ تھا جو کسی مغربی ملک میں چلا گیا، تو مغربی ملک کے لوگوں کے اعمال کا، ان کے طریقہ زندگی کا جائزہ لیا، تو جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ تو جواب یہ دیا کہ ہمارے اس معاشرے میں مسلمان تو ہیں لیکن اسلام نہیں ہے، اور اس معاشرے میں اسلام ہے، بس کمی صرف یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے وہاں پہ، اسلام سارا کے سارا ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو حضور فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن کے فقط چند رسومات باقی رہ جائیں گے جو قرآن کے حوالے سے ہماری اس معاشرے کے اندر رائج ہیں اور نافذ ہیں۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں بڑی خوبصورت اور عالیشان بنی ہوئی ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن مساجد کے اندر ہدایت کا کوئی کام نہیں ہوگا، دین اسلام کی طرف بلانے کا کوئی کام نہیں ہوگا، انسانیت کی تربیت کا کوئی کام نہیں ہوگا، ہدایت سے، انسان سازی کے کام سے مساجد غیر آباد ہوں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم لوگ امر بالمعروف چھوڑ دو گے اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، یعنی بھلائی کی طرف نہیں بلایا جائے گا، لوگوں کو برائی سے منع نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا وقت بھی آنے والا ہے؟ فرمایا بل اشد من ذالک، اس سے بھی زیادہ برا وقت تمہارے اوپر آئے گا کہ تم لوگ برائی کی طرف دعوت دو گے اور بھلائی سے منع کرو گے۔ صحابہ نے کہا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ برا وقت آنے والا ہے کہ لوگ برائی کو بھلائی سمجھیں گے اور بھلائی کو برائی سمجھیں گے، یعنی انسانی فکر، انسانی سوچ مسخ ہو جائے گی، برائی اچھائی نظر آئے گی اور اچھائی برائی نظر آئے گی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آج بہت سارے لوگوں کے اذہان و قلوب میں یہ الٹا پن پایا جاتا ہے کہ اچھائی کو برائی سمجھتے ہیں اور برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو لوگوں کے درمیان سے اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے۔ لوگ امانت دار نہیں ہوں گے، خیانت کا ارتکاب کرنے والے۔ اور آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ امانت اور خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہم تو صرف یہی سمجھتے ہیں کسی کو پیسے دے دو کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے واپس کر دے تو اس نے امانت کا حق ادا کر دیا، اگر کوئی گڑبڑ کر لی تو اس نے خیانت کر لی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ المجالس بالامانہ، ہم دو بندے مجلس میں کوئی گفتگو کرتے ہیں، اب مجلس کی گفتگو امانت ہوتی ہے، یہ ہم کسی اور بندے کو نہیں بتا سکتے۔ المستشار مؤتمن، مجھ سے کوئی بندہ مشورہ مانگتا ہے تو یہ جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے وہ امین ہے، وہ مشورہ دے گا جو اس کو اچھا نظر آتا ہے، اگر اس کو نہیں آتا کوئی اور مشورہ دے دے جو اچھا نظر نہیں آتا تو وہ خائن ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے مناصب جو آج ہماری اس معاشرے میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ مناصب عالیہ، یہ سارے کے سارے امانت ہیں۔ اگر نااہل بندے کو بڑے بڑے مناصب دیے جائیں تو گویا کہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادات میں سے سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع خضوع ہوگا۔ لوگ نماز پڑھیں گے لیکن نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہوگا،
اب ہم میں سے ہر بندہ اپنی نماز کے بارے میں تھوڑا سا سوچے، غور کر لے کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع کتنا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو سہوا ہو جائے گا، پوری مسجد میں ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جو صحیح طریقے سے بتا دے کہ امام نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ گویا کہ سارے لوگ غفلت کی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، مقتدی لوگ اتنا بھی نہیں بتا سکیں گے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ اور فرمایا کہ حج اور عمرہ تجارت بن جائے، حج اور عمرہ بہترین تجارت۔ وہ ممالک اور وہ سلاطین اور امراء جو خدام الحرمین کہلائے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی معیشت کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا۔ اس کے علاوہ بھی معاش کے لیے یہ سلسلہ چلایا جاتا ہے۔ جو کام خالص عبادت کے طور پہ کیا جاتا تھا، اسی کو مال پیسے کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سنت سے اعراض کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہود اور نصارہ کی ایسی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، یہود و نصارہ کی ایسی اتباع کرنے لگ جاؤ گے کہ اگر جس طرح کہ ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے یا ایک ذراع دوسرے ذراع کے برابر ہوتا ہے، پھر فرمایا یہاں تک کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی آدمی گوہ کی سوراخ میں گھس گیا ہوگا تو تم بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یعنی اگر وہ کسی تنگ و تاریک راستے سے گزرا ہے تو تم بھی گزرو گے۔ بلکہ ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ یعنی اتنا ہم یہود و نصارہ کے ساتھ، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج کا مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کرنے کے لیے کس قدر بے تاب ہوتا ہے۔ وہاں سے جو کچھ ملتا ہے لباس میں، انداز و اطوار میں، شادی غمی میں، بود و باش میں، نشست و برخاست میں، یہود و نصارہ کے تمام تر طور طریقے ہمارے لیے آئیڈیل بن جاتے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم ان میں اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں اور بڑی ترقی کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہ میرے محبوب نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے شکوہ کیا کہ حجاج بن یوسف بڑا ظلم کر رہا ہے لوگوں پر، تو انہوں نے فرمایا کہ صبر کرو صبر کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اوپر اس وقت تک قیامت واقعہ نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ بدتر ہوگا، پھر اس کے بعد والا زمانہ اس سے بدتر ہوگا، اس کے بعد والا زمانہ اس سے بدتر ہوگا۔ یعنی بعد والا زمانہ کبھی خیر نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے وطن عزیز کا جائزہ لیتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سال تو ہمارا بہت پریشان کن گزرا، بد امنی کے حوالے سے، نظم و نسق کے حوالے سے، اگلا سال ہمارا اچھا ہوگا، اگلا سال اس سے زیادہ برا آ جاتا ہے۔ ہمارے یہ حکمران تو اچھے نہیں تھے، اگلے حکمران جب آئیں گے تو وہ اس سے زیادہ اچھے ہوں گے، حالانکہ اگلے حکمران اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے مشہور کر رکھا ہے تو لطیفہ سا، کہ ہمارے ملک کے ایک حکمران سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ غلط کام نہ کرو، اس سے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میرے سے پہلے حکمران نے غلط کام کیے تھے اور میں ہی اللہ کا عذاب بن کے آیا ہوا ہوں۔ اگر غلط کام کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو میرے سے پہلا حکمران جو گزرا ہے اس نے وہ غلط کام کیے تھے اور میں ہی اللہ کا عذاب۔ یعنی مقصد یہ کہ ہر حکمران جو ہمارے اوپر آتا ہے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ شاید ہماری ملک کی تقدیر بدل جائے، لیکن حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرصہ پہلے فرمائی ہے۔ دین سے بے رغبتی اتنی ہوگی، میں اصل میں احادیث کی عبارت اس وقت پیش نہیں کر سکتا، زیادہ تشریح بھی نہیں کر سکتا، میں صرف اشارے کرتا ہوں، چونکہ اصل موضوعات تو ہمارے امام مہدی کے حوالے سے اور دجال کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے،
یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم سمیٹ لیں آج. تو دین کے حوالے سے اتنی بے رغبتی ہوگی کہ مسجد میں نمازی کھڑے ہوں گے اور امامت کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو آگے دھکیلیں گے کہ آپ امامت کریں، اگلا کہے گا آپ امامت کریں. یہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا وقت آئے گا امامت کے لیے ایک دوسرے کو آگے دھکیلتے رہیں گے. سرکاری خزانے کو ذاتی مال کی طرح سمجھا جائے گا اور خرچ کیا جائے گا. اور فرمایا کہ یہ فتنے، یہ پریشانیاں اتنی زیادہ ہوں گی، لوگ اپنی زندگیوں سے مایوس ہو جائیں گے. یہاں تک کہ ایک آدمی جا رہا ہوگا، ایک قبر نظر آئے گی، پھر وہ اس قبر کے اوپر لیٹ کے لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کاش کہ اس قبر والی کی جگہ پہ میں قبر کے اندر ہوتا. اتنے لوگ دنیا میں تنگ آ جائیں گے کہ وہ زمین کی نچلی تہ میں جانے کو کریں گے. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگ اتنے تنگ ہو جائیں گے آخر زمانے میں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں خودکشیوں کا رجحان ہے، اور لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کا خاتمہ چاہتے ہیں. فرمایا کہ اگر موت بازار سے قیمتاً مل جائے تو لوگ قیمتاً خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اب چلو میں کہتا ہوں موت تو قیمتاً نہیں ملتی، موت کے اسباب تو قیمتاً مل رہے ہیں، اور بازار سے لوگ موت کے اسباب خود خریدتے ہیں، خود موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہیں. یہ پریشانیاں اور زمانے کے حالات کی خرابی کی وجہ سے کیفیت بنی ہوئی ہے. اور علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کا خون سستا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں معاشرے میں 6 خصلتیں نظر آ جائیں تو پھر تم موت کی تمنا کرو کہ کاش مجھے موت آ جائے. ویسے تو موت کی تمنا کرنا، چاہت کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب یہ فتنے تمہیں نظر آ جائیں تو تمہارے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہو جائے گی. ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے امارت السفہاء، کہ سفہاء اور بے وقوف لوگ تمہارے حکمران بن جائیں. اور آپ کو نظر آتا ہے ہمارے ہر زمانے میں ہمارے حکمرانوں کے بعض کام تو ایسے مضحکہ خیز کام ہوتے ہیں کہ کوئی بھی سمجھدار بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا بھی کوئی اتنا بڑا حکمران اور اتنے بڑے منصب پر فائز وہ ایسی بے وقوفی والی بات کر سکتا ہے. یہ جو امارت السفہاء ہے، بے وقوفوں کی امارت اور حکومت، یہ فرمایا کہ یہ ایسے موقع پہ بندے کو چاہیے کہ وہ موت کی تمنا کرے. اور جب قاضی کا فیصلہ بکنے لگے، یعنی پیسے کے زور پہ قاضیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور قلم بکنا شروع ہو جائے، اور والاستخفاف بالدم، کہ ایک انسان کا خون سستا ہو جائے، انسان کا خون سستا ہو جائے. انسان کا خون اللہ رب العزت کے ہاں کتنا بھاری ہے، کتنا محترم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ. پوری دنیا کا مٹ جانا، نیست و نابود ہو جانا اللہ کے ہاں ایک انسان کے قتل سے زیادہ ہلکا ہے. یعنی ایک طرف ایک بندہ قتل ہو جائے، دوسری جانب پوری دنیا مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کے مٹنے پر اتنا جلال نہیں آتا جتنا ایک بندے کے مرنے پہ یا ایک بندے کے قتل پہ اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے. اور قرب قیامت میں یہ قتل مقاتلے اتنے زیادہ ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ، حرج بڑھ جائے گا. حرج سے مراد قتل ہے، قتل مقاتلے زیادہ ہو جائیں گے. اور قتل بھی ایسا نہیں، العیاذ باللہ ایک آدمی زمین کی وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے، زمین پہ جھگڑا ہو گیا تو قتل کر دیا، مال پیسے کا لین دین کا جھگڑا ہو گیا تو قتل کر دیا. یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ قاتل کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا ہے، مقتول کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قتل مقاتلے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس بندے کو کیوں قتل کر رہا ہوں.
لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ مقتول بیچارے تو ہمیں بہت سارے نظر آتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں میرے بچوں کو یتیم کیا گیا، میری بیوی کو بیوہ بنایا گیا، میرے والدین کو بے سہارا کیا گیا۔ یہاں تک کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کون استعمال کر رہا ہے، اور جو مجھے استعمال کر رہا ہے اس کی کیا مقاصد ہیں، اور میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یقین کریں نہیں پتہ ہوتا کہ بندے کو کون استعمال کرتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، پھر اس کے پیچھے کون ہے، کس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں، کس کا نقصان ہو رہا ہے، قاتل کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک جاننے والے پولیس والے کا کہنا ہے کہ پشاور میں کہ سخانی بازار میں ایک بہت مشہور چوک جہاں ہر وقت لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، وہاں پرانی ماڈل کی ایک کار میں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی ساتھ نہیں تھا، اور بوڑھی خاتون کے ہاتھ میں چھوٹا سا آلہ تھا، اس طرح ریموٹ کنٹرول کوئی چیز ہو، اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو پولیس والے وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے گاڑی کے اندر جھانک کے دیکھا تو بوڑھی عورت اکیلی، بالکل دیہاتی، اس کے ہاتھ میں اس طرح کا آلہ ہے، اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آلہ خطرناک، یہ کسی اور چیز کا ریموٹ ہے۔ تو پوچھا کہ اماں یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ تو اماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں کسی کام کے لیے، تو بیٹے نے مجھے گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کسی تھوڑا دیر لگ جائے گی، اگر آپ کو جلدی ہو یا مجھے زیادہ دیر لگ جائے تو یہ بٹن دبا دو۔ اور جب پولیس والوں نے گاڑی کو چیک کر لیا، گاڑی بارود سے بھری ہوئی تھی، یعنی ان لوگوں نے اپنی والدہ کی قربانی تو دینی تھی کہ والدہ سے کہا کہ اس کو دبا دو، اس کو دبائیں گے تو پوری گاڑی اڑ جائے گی، تو جتنا ازدحام ہوگا سب کا، یعنی انسان کی صفاکی اور درندگی یہاں تک پہنچ جاتی ہے، انسانیت تو ختم ہو جاتی۔ لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، قاتل کو نہیں پتا کہ میں کیوں بندے کو قتل کر رہا ہوں۔ یہ جتنے لوگ استعمال ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی خیر کے کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ پتہ نہیں کس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بندے کے قتل سے کس قدر ناگواری ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو بندہ کسی ایک بندے کو ناحق طریقے سے قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک بندے کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اور جب یہ قتل مقاتلے زیادہ ہو جائیں گے تو اتنے لوگ قتل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یذهب الرجال وتبقی النساء، مرد تو ایک ایک کر کے ان قتل مقاتلے میں ختم ہوتے جائیں گے، عورتیں چونکہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں وہ ان فتنوں سے قدر محفوظ ہوتی ہیں، وہ بچیں گی۔ حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد نگران ہوگا۔ مرد کم ہو جائیں گے، گھٹ جائیں گے، خواتین بڑھتی جائیں گی، 50 عورتوں کا ایک بندہ نگران اور نگہبان ہوگا۔ اور ہماری دین اسلام کا ایک بہت بڑا شعبہ آداب کا بھی ہے، تو آداب میں فساد واقع ہو جائے گا قرب قیامت میں، ادب آداب ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، حضور نے سب سے پہلی نشانی یہ بتائی تھی اذا ولدت الامۃ ربتها، جب باندی اپنی مالکہ کو جنم لے۔ توجہ سے بات سنیں، حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ باندی اپنی مالکہ کو جنم لے، یعنی
माँ ने अपनी बेटी को पैदा किया तो बाद में बेटी अपनी माँ के साथ वो सलूक करेगी जैसा कि मालका अपनी बांदी के साथ सलूक करती है। वो बेटियां जिनकी सरिश्त में वालिदैन की इताअत अल्लाह ने रखी है, बेटियां भी अपने वालिदैन पर हुक्म चलाने वाली बन जाएंगी जैसा कि बांदी ने अपनी मालका को जन्म लिया है। औलाद नाफरमान हो जाएगी, वालिदैन के ऊपर हुक्म चलाएगी। और फरमाया कि बीवी की इताअत की जाएगी और वालदा को सताया जाएगा। बीवी की इताअत की जाएगी, वालदा को सताया जाएगा। यह क़ियामत की निशानी है, मेरे महबूब ने फरमाया है और अपने मुआशरे में हमें अपनी आंखों से नज़र आ रहा है। फरमाया दोस्तों को करीब किया जाएगा, वालिदैन को दूर किया जाएगा, वालिद को दूर किया जाएगा। चुनांचे दोस्तों के साथ बड़ा वक़्त है बंदे के पास, घंटों बंदा लगा होता है, गपशप लगाता है, लेकिन पूरा हफ्ता गुजर जाता है। पूरे हफ्ते में एक दिन भी बेटे को तौफीक नहीं मिलती कि वो अपने वालिद से पूछ ले कि अब्बू जी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है तबीयत। मैं कभी कभार कहा करता हूँ हमारी जदीद ये तरक्की और मादी चमक दमक ने इंसान को अपनों से अजनबी कर दिया है। हालत ये बनी हुई है कि रात के वक़्त एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि मेरी जान आपकी तबीयत ख़राब थी, फिर आपने दवाई ली है या नहीं ली है, फिर आप दवाई लिया करें, फिर आप अपने आप का ज़्यादा ख्याल रखा करें। अगर मेरे लाइफ वक्त उनकी मिजाज कुर्सी कर रहा है और उसको हिदायत दे रहा है कि अपना ख्याल रखें, उसी नौजवान के कमरे के बिल्कुल साथ वाले कमरे में उनकी बूढ़ी वालदा खांस रही होती है। उस नौजवान को ये तौफीक नहीं मिलती कि वालदा के पास भी चला जाए, वालदा से भी तबीयत पूछ ले, अम्मी आपके लिए मैं कोई खांसी का सिरप लेके आ जाऊं, कोई चाय कोई कहवा बना के दे दूं। नहीं, ये तौफीक नहीं मिलती। तो दोस्तों के देने के लिए टाइम भी है, दोस्तों को देने के लिए वक़्त भी है, दोस्तों को देने के लिए तोहफे तहाइफ भी है, लेकिन वालिदैन को देने के लिए न बंदे के पास वक़्त है, न मोबाइल फ़ोन पे लगे होते हैं हर वक़्त। वो किसी ने तहरीर भेजी थी कि काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने वालिद के पास गया और उनके पास बैठ गया, उनसे बातचीत करने लगा तो मेरे वालिद ने कहा बेटा खैर तो है, आपका मोबाइल ठीक है, आपका मोबाइल ठीक है। इन्हीं वालिद को भी पता चल गया कि आज जो मेरा बेटा मेरी मिजाज कुर्सी कर रहा है, लगता यह कि इसका अपना मोबाइल ख़राब है, आज मोबाइल नहीं चल रहा। अगर मोबाइल चल रहा होता तो ये कभी मेरे पास ना बैठता। और फरमाया कि बाद वाले पहले लोगों पर लान तान करेंगे, बाद वाले पहले लोगों पर लान तान करेंगे। ये भी हमें आंखों से नज़र आ रहा है कि 14 सदियाँ या 15वीं सदी का एक बंदा जो फिस्क फजूर में मुब्तला होता है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बराह रास्त शागिर्द थे, रसूलुल्लाह के बराह रास्त फैज़ याफ्ता सहाबा किराम थे। हज़रात सहाबा किराम के बारे में ज़बान खोलेंगे, ताबिईन के बारे में ज़बान खोलेंगे, मुहद्दिसीन के ऊपर तनकीद करेंगे, हज़रात फ़ुक़हा मशाइख सूफिया के बारे में लान तान करेंगे। फरमाया बाद वाले पहलों पर लान तान करेंगे, आज हमें नज़र आता है। और फरमाया कि लोग ज़ाहिर में एक दूसरे के दोस्त होंगे, हकीकत में एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ये भी हमें अपनी आंखों से नज़र आता है। दुनियावी अगराज के लिए एक दूसरे को दोस्त बनाया हुआ होगा और दिली तौर पे एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। फरमाया उकरम अर्रजुल मखाफत शर्रिही, एक आदमी का इकराम किया जाएगा उसके शर से बचने के लिए। मुझे एक आदमी ने कहा कि उलमा का मुआशरे में कोई मकाम नहीं है, उलमा की मुआशरे में इज्जत नहीं है। मैंने कहा किन लोगों की इज्जत है आप बताएं। कहता है ये सरकारी अफसरान की बड़ी इज्जत होती है। मैंने कहा आप इज्जत को जानते हैं कि इज्जत होती क्या है, इज्जत क्या चीज़ होती है। मैंने समझाया कि देखें, आप अगर कहीं देखते हैं ना कि अफसर दफ्तर में आ गया और सारे लोग खड़े हो गए, आप समझते हैं कि ये इज्जत है। कहते हैं हाँ यही इज्जत है। अगर फौजी अफसर छावनी से गुजरता है तो हर तरफ लोग उसको सलूट मारते हैं, ये इज्जत है। कहते हैं हाँ यही इज्जत है। थानेदार थाने में आता है, सारे पुलिस वाले खड़े होकर सलाम करते हैं, ये इज्जत है। कहते हैं हाँ ये इज्जत है।
میں نے کہا اس کو تو میں عزت نہیں کہتا. یہ جتنے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ احتراماً کھڑے نہیں ہوتے، یہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے پھر سمجھایا کہ دیکھیں اتنا سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اچانک درمیان میں کوئی بندہ کہہ دے کہ سانپ ہے اور واقعی سانپ نمودار ہو جائے تو پورے مجمع میں ایک بندہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. جتنے لوگ کھڑے ہو گئے یہ سانپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، یہ سانپ کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں. بالکل اسی طرح انہی افسران بالا کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ جس وقت وہ ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں عین انہی لمحات میں ان کے لیے ناقابل بیان گالیاں دل میں وہ دے رہے ہوتے ہیں، ناقابل بیان گالیاں. اور میں نے کہا ان بیچاروں کی عزت کا تو آپ سوشل میڈیا پہ ذرا دیکھ لیں کہ ان کی کس قدر عزت افزائی ہو رہی ہوتی ہے اور کیا کچھ ان کے خلاف کہا جا رہا ہوتا ہے. میں نے کہا عزت یہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ کسی بندے کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی. معاشرے کے اندر آپ کو بارہا نظر آتا ہے جو بندہ بڑا لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوتا ہے، بڑا غنڈہ قسم کا ہوتا ہے، بڑا لوٹ مار کرنے والا ہوتا ہے، اس کا لوگ زیادہ اکرام کرتے ہیں کیونکہ ہر بندہ کہتے بس اس کے شر سے بچیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم ختم ہو جائے گی. جیسا کہ اسلامی معاشرے کی ایک پہچان ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے. اگرچہ ہمارے معاشرے میں اب بھی کافی بہتری ہے لیکن پھر بھی تبدیلی بہت آ چکی ہے. چنانچہ کبھی آپ بس میں سفر کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ چھوٹے سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے بزرگ اور سفید بالوں والے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. کسی ہوٹل میں جا کے دیکھ لیں، کہیں بھی تقریب میں دیکھ لیں گے تو ایک وقت تھا کہ بڑوں کو دیکھتے تھے، نوجوان سارے احتراماً کھڑے ہوتے تھے، بڑے مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، چھوٹے بولتے نہیں تھے، چھوٹے آپس میں ہنستے نہیں تھے، مسکراتے نہیں تھے کیونکہ بڑوں کی تعظیم کرنی ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کے سامنے چھوٹے کس قدر بے باک ہوتے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی ان من اشراط الساعۃ ان یکثر اولاد الزنا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ولد الزنا، بچے زیادہ ہو جائیں گے. ولد الزنا یعنی جو حرامی ہوتے ہیں، حرام کے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. میں ذرا واضح الفاظ میں سمجھا دوں، یہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. ہمارے معاشرے میں تو پھر بھی الحمدللہ خیر اور بھلائی ہے، اور باہر کے کئی سارے ممالک میں تو یہ باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے کہ بچے کی ولدیت میں باپ کا نام نہیں لکھا جاتا، ماں کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کون ہے. ہاں ماں کا پتہ ہوتا ہے کہ ماں کون ہے، لہٰذا ماں بچیوں کا حاملہ ہو جانا اور بچیوں کا ماں بن جانا یہ تو بہت کثیر ہے ان معاشروں میں. حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور فرمایا کہ اس وقت تک قیامت واقع کو لوگ جہالت قرار دیں گے اور جہالت کو لوگ علم قرار دیں گے. توجہ کریں، علم کو لوگ جہالت قرار دیں گے، جہالت کو لوگ علم قرار دیں گے. جس کو اللہ نے علم کہا ہے، جس کو رسول اللہ نے علم کہا ہے، اس کو لوگ کہیں گے یہ جاہل ہیں، یہ جاہل مولوی ہیں، یہ جاہل مولوی ہیں، یہ 2% جاہل، ان کو جاہل کہا جائے گا. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 7 کتابوں کا مصنف تھا اور ان میں سے بعض کتابیں تو عالمی سطح پہ شہرت حاصل کر چکی ہیں، اتنی دقیق اور تحقیق والی کتابیں ہیں. میں 7 کتابوں کا مصنف تھا اور میرے پاس مردم شماری والے آئے اور مجھے کہا کہ آپ پرائمری پاس ہیں. میں نے کہا میں تو پرائمری پاس نہیں ہوں. تو انہوں نے مجھے ان پڑھ لکھ لیا، مجھے ان پڑھ لکھ لیا کیونکہ میں پرائمری پاس نہیں تھا، اور اگر میں پرائمری پاس ہوتا تو مجھے پڑھا لکھا لکھتے. 7 کے مصنف حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے ان پڑھ لکھا ہوا تھا. تو علم کو جہالت لوگ سمجھتے ہیں، اور جو فقط ایک فن ہے جس کو علم نہیں کہا جا سکتا اس کو لوگ علم کہتے ہیں. اچھا، یہ جو اسکول اور کالج کی جو تعلیم ہوتی ہے، یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی ہے، اس کو لوگ علم کہتے ہیں. اور علم کے فضائل میں جو قرآنی آیات اور احادیث آئی ہیں، لوگ
इन ही आयात और अहादीस को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम पर फिट करते हैं। हालांकि स्कूल कॉलेज की तालीम फ़कत एक फ़न है जो सिखाया जाता है। अगर फ़न सही नीयत से सिखाया जाए तो ये भी इबादत है, हम इसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन इसको इल्म करार देना और इसके ऊपर इल्म वाली अहादीस को मुंतबिक कर देना ये किसी भी तौर पे सही नहीं है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल इल्म सलासा, मिशकात शरीफ में नकल हो चुकी है, मालूम नहीं किस किताब के हवाले से नकल हो चुकी है। फरमाया अल इल्म सलासा, इल्म फ़कत 3 उमूर का नाम है, आयतुन मुहकमतुन औ सुन्नतुन काइमतुन औ फरीज़तुन आदिलतुन फमा सिवा ज़ालिका फहुवा फ़ज़्लुन। 3 चीज़ें फ़कत इल्म है। एक आयत, आयत से मुराद कुरानी आयात जो कि गैर मनसूख हैं, सुन्नतुन काइमतुन, रसूलुल्लाह की हदीसें जो साबित हैं, औ फरीज़तुन आदिलतुन, या जो कुछ कुरान और हदीस से मुस्तंबत मसाइल हैं या इन पर जो कुछ क़ियास किया जाता है, सिर्फ यही इल्म है, इसके अलावा इल्म नहीं है। तो हुजूर ने तो इल्म को इन 3 चीज़ों के अंदर महदूद कर दिया है, मुनहसिर कर दिया है। तो फरमाया कि इल्म को जहल करार दिया जाएगा और जहल को इल्म करार दिया जाएगा। आज भी लोग कहते हैं कि मौलाना साहब तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये पता करें कि पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पढ़े लिखे से मुराद किया है वो बड़ा शेखुल हदीस हो, बड़ा मुफ्ती आजम हो, लेकिन पढ़ा लिखा वो होगा जिसने 2-4 जमातें पढ़ी हुई हों, जिसको ABCD आती हो, बस वही पढ़ा लिखा है। और फरमाया कि आखिरी ज़माने में वक़्त में बेबरकती हो जाएगी। वक़्त इतना बेबरकत होगा कि साल महीनों की तरह गुजरेंगे, महीने हफ्तों की तरह गुजरेंगे, हफ्ते दिनों की तरह गुजरेंगे और दिन एक लम्हे की तरह गुजर जाएगा। हमें अपनी आंखों से नजर आ रहा है। फरमाया एक वक़्त ऐसा आने वाला है जिसमें सिर्फ माल पैसा बंदे को नफा दे सकेगा। ला यनफ़अु फ़ीहा इल्ला दीनार व दिरहम, सिर्फ दीनार और दिरहम बंदे को फायदा पहुंचाएगा। आप अदालत में जाएंगे तो दिरहम और दीनार, आप दफ्तर में जाएंगे दिरहम और दीनार, आप बाजार में जाएंगे वहां तो दिरहम और दीनार हैं। आप अजीज़ व अकारिब के पास जाएंगे, अगर जेब में कुछ पैसे हैं तो आपकी बड़ी इज्जत है, बड़ी शान व शौकत है, बड़ा इकराम किया जाएगा। अगर दिरहम दीनार नहीं है तो आप तकरीब में जाएंगे तो तकरीब में भी कोई बंदा आपकी तरफ इल्तिफात नहीं करेगा, क्योंकि दिरहम दीनार नहीं है। दिरहम दीनार हर जगह पे फायदा देंगे। फरमाया जिलजिले बहुत आएंगे और फिर फरमाया कि अय्याशी भी बहुत हो जाएगी। चुनांचे हुजूर ने फरमाया उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे लिए सुबह के वक़्त एक सूट होगा और शाम के लिए अलग सूट होगा। यानी उस ज़माने में जब लोग पूरे हफ्ते में एक सूट पहनते थे, पूरा हफ्ता, जुम्मे के दिन वही सूट उतार के, चादर बांध के, सूट धो के जुम्मे के लिए दोबारा वही पहना करते थे। उस ज़माने में हुजूर ने फरमाया कि सुबह के लिए अलग सूट होगा, शाम के लिए अलग सूट होगा। हम जब हमारे हजरात जब दफ्तर जाते हैं तो दफ्तर के लिए अलग यूनिफॉर्म होता है, दफ्तर से वापस आते हैं तो सूट बदल लेते हैं, रात को जब सोते हैं तो सूट फिर बदल लेते हैं। गोया कि दिन में 3 सूट बदलते हैं मर्द हजरात, और ख़वातीन का तो बस चले तो वो हर घंटे में एक सूट बदले। सुबह अलग सूट, दोपहर का अलग सूट, शॉपिंग के लिए जाएं तो अलग सूट, अजीज़ों के पास जाएं तो अलग सूट, तकरीबात में अलग सूट, गर्मी के अलग और सर्दी के अलग, बहार के अलग और ख़ज़ां के अलग। जी, वो किसी ने कहा कि ख़वातीन जब अलमारी का दरवाज़ा कपड़ों की अलमारी खोलती हैं तो उनको 2 मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़वातीन जब कपड़ों की अलमारी खोलती हैं तो 2 मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो ये कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, दूसरा एक कि कपड़े रखने के लिए अलमारी में जगह नहीं होती। ये उन बेचारियों का हाल होता है। हुजूर ने फरमाया सुबह को अलग सूट होगा, शाम को अलग सूट होगा। और फरमाया उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे सामने एक प्याला उठाया जाएगा, अगला रखा जाएगा, वो प्याला उठाया जाएगा, अगला रखा जाएगा। यानी दस्तरखान पे वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ खाने आएंगे। एक वो वक्त था जहाँ पे एक खाना लोगों को मुयस्सर नहीं था। हुजूर की दूर रस निगाहों ने ये मनाजिर अपनी आंखों से देख ली थी कि ऐसा वक्त आएगा, एक ही दस्तरखान पे वक्फे वक्फे से कई किस्म के खाने आएंगे। आप हजरात देखते हैं कि तकरीबात में लोग बैठ जाते हैं, पहले
ایک قسم کا کھانا آ جاتا ہے، پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے، پھر اگلی قسم کا آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد سلم روٹی آتی ہے، پھر اس کے بعد سویٹ ڈش کی باری آتی ہے، پھر اس کے بعد کولڈ ڈرنک کی باری آتی ہے، پھر اس کے بعد فروٹ کی باری آتی ہے، پھر اس کے بعد چائے کی باری آتی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک پیالہ رکھتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں تو اگلا پیالہ رکھتے ہیں۔ میرے حضور نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی، اور فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اپنے گھروں کی دیواروں کو ایسا کپڑے کے ساتھ ڈھانپو گے جیسا کہ بیت اللہ کو ڈھانپا جاتا ہے۔ یعنی لوگ کپڑوں دیواروں کے اوپر پردے لٹکائیں گے، گھروں کے اندر کمرے میں داخل ہوں چاروں طرف پردے لٹکے ہوتے ہیں، اگرچہ کھڑکی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اوپر سے لے کے نیچے تک لمبے چوڑے پردے لٹکائے گئے ہوتے ہیں، عالیشان پردے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی کے گھر میں تشریف لے گئے تو گھر میں ایسی ہی پردے لٹکے ہوئے تھے، دیواروں کو چھپایا گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تمہارے گھر میں یہ کعبہ کب سے آیا ہے؟ یعنی تم لوگوں نے تو اپنے گھروں کو کعبے کی طرح بیت اللہ کی طرح غلاف پہنایا ہوا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ تعیش ہے، یہ تعیش ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے مکار اور عیار لوگ پیدا ہوں گے، چرب زبان لوگ پیدا ہوں گے، جب وہ دین کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو وہ باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے یہ ایک ایک قول آج کل کے حالات پر منطبق ہو رہا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ اور چینلوں پہ کئی سارے ایسے نئے نئے دانشور اٹھتے ہیں، چرب زبان، عیار قسم کے، بولنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، اور ان کی گفتگو لوگوں کو بڑا متاثر کرتی ہے، حالانکہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ ہم نے سنی ہے نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنی ہے۔ میرے پاس ایک بندہ یہاں پہ آیا دوسرے بندے کو لے کر کہ ذرا اس کو سمجھائیں، یہ تو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ لاہور میں کہتے ہیں ہمارا ایک استاد ہے اور وہ ہمیں قرآن پڑھاتا ہے، اور وہ قرآن کیسے پڑھاتا ہے؟ اس نے ایک نقطہ پکڑا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا تھا، ہم کہتے ہیں کہ ڈھانچہ بنا تھا پہلے، اس ڈھانچے کے اندر روح ڈالی گئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام زمین سے اگ آئے تھے، جس طرح کہ کھمبی اگتی ہے، کھمبی زمین سے اگ آتی ہے، ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اگ آئے تھے۔ اب یہ اس نے ایک نئی بات کی تھی، اب 14 صدیوں میں کسی مفسر نے ایسی کوئی بات نہیں کی جیسے کہ بات اس نے کی تھی۔ ایسی باتیں جو نہ ہم نے سنی نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنی ہے، کیونکہ اس نے ایک آیت پکڑی ہوئی تھی، واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ اب اہل علم حضرات سمجھتے ہیں کہ اس کا ظاہری معنی تو یہی بنتا ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 14 کسی نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، صرف میں نے سمجھا ہے، اور اس نے صرف یہ ایک آیت سمجھی تھی اور بھی غلط سمجھی تھی کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ ہمیں بات آ گئی درمیان میں کہ یہ کس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہاں جھنگ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، روزانہ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے نا؟ چونکہ میں نے آج یہ موضوع ختم کرنا ہے تاکہ کل کے دن کے لیے ہم پھر آگے ہمارے پاس وقت ہو۔ اچھا، وہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس روزانہ کسی ایک آیت کا ترجمہ بیچتے تھے۔ اس وقت یہ زیادہ واٹس ایپ والا سلسلہ تو نہیں تھا، سادہ فون ہوتے تھے، کسی آیت کا ترجمہ کر کے میرے پاس بھیجتے تھے، اور ساتھ یہ بھی لکھتے تھے کہ میں آپ کے پاس اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ کوئی غلطی ہو تو ذرا اس کی اصلاح کر دیا کریں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ڈاکٹر صاحب ہیں۔ خیر، اس نے روزانہ یہ سلسلہ چلائے رکھا۔ ایک دن اس نے میرے پاس میسج بھیجا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ، ایک غلط فہمی کا ازالہ، اور اس میں لکھا تھا کہ قرآن و حدیث میں جہاں پہ لفظ قلب استعمال ہو چکا ہے تو لوگ اس کا معنی دل کرتے ہیں، حالانکہ اس کا معنی دماغ ہے۔ ہم اردو میں نہیں بولتے ماہر امراض قلب کہ یہ دل کے امراض کا ماہر ڈاکٹر ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، یہ تو ہم انگریزی میں بولتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ، اردو میں کہتے ہیں ماہر امراض قلب، قلب کہتے ہیں دل کو۔ تو اس نے کہا کہ جہاں قلب کا لفظ بولا گیا ہے اس کا معنی دماغ ہے، اس کا معنی دل نہیں ہے۔ جب اس نے یہ میسج بھیجا تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا آپ کون
ہے جو آپ میرے پاس ای میسج بھیجتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو فلاں ڈاکٹر صاحب ہوں۔ میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، تو یہ آپ نے کیا نئی تحقیق کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری تحقیق تو نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑے دانشور ہیں، مفکر ہیں، یہ ان کی تحقیق ہے۔ تو میں نے کہا کہ 14 صدیوں سے قلب کا معنی دل کیا جاتا ہے، اب اس محقق کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ 14 صدیوں کا ایک آسان ترجمہ اس کو خراب کر دیا اور بگاڑ دیا؟ تو اس نے اس کی وجہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ دراصل قرآن اور حدیث کہتی ہے کہ انسانی جسم کو قلب کنٹرول کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ دل ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دل خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو انسانی جسم کو قلب کنٹرول کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی بات پہ پکے رہیں تو پھر سائنس والے کہتے ہیں کہ تمہارا دین، تمہاری حدیث سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، تو لہٰذا ہم قلب کا معنی ہی دماغ کر لیتے ہیں تاکہ سائنس کے ساتھ مطابقت ہو جائے۔ اب اس کا معنی یہ ہو گیا کہ سائنس کو خوش کرنے کے لیے یا اہل سائنس کو خوش کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا قرآن میں لچک پیدا کریں نا، قرآن کی تفسیر تھوڑی سی غلط کر دیں، بدل دیں تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں۔ حالانکہ میرا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ ابھی سائنسی تحقیقات مکمل ہی نہیں ہے، اگر وہ مکمل ہو جائے تو کبھی بھی قرآن و حدیث سے ان کا تضاد واقع نہ ہو۔ بہرحال میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے قرآن کو تبدیل کریں؟ تو اس نے کہا کہ اگر قلب کا معنی ہم دماغ کریں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس طریقے سے وہ لوگ بھی کہیں کہ ہاں مسلمانوں کے پاس جو قرآن و حدیث ہیں وہ سائنس کے عین مطابق ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر ہم قلب کا معنی دماغ کر لیں تو پھر ایک آیت ہے اس کا معنی کبھی نہیں بنے گا صحیح، ایک اور آیت ہے اس کا معنی کبھی صحیح نہیں بنے گا۔ آپ ایسا کریں کہ اس کا معنی صحیح کر کے بتا دیں مجھے، اور وہ آیت یہ ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھ، اب قلب کا معنی تو آپ کرتے ہیں دماغ، تو معنی یہ بنے گا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دماغ اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ معنی کوئی تسلیم کرے گا کہ دماغ سینے میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں ذرا ان کو ای میل کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا ذرا پوچھ لیں، صحیح معنی اس آیت کا کر کے بتا دیں۔ پھر میں نے ایک ہفتہ بعد دوبارہ یاد دہانی کرائی، پھر ایک مہینے بعد پھر یاد دہانی کرائی، اس نے کہا کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی انہی دانشوران اور مفکرین سے کہ نہ ہم نے کبھی سنی ہے، نہ ہمارے آبا و اجداد نے کبھی سنی ہوں گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کافر لوگ ایک دوسرے کو آپ کے خلاف ایسا بلائیں گے، تداعی الامم، قومیں ایک دوسرے کو آپ کے خلاف ایسا بلائیں گی، کما تداعی الآکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ لوگوں کو کھانے کی طرف بلایا جاتا ہے، بھائی سارے لوگ آئیں کھانا کھائیں، سارے لوگ دسترخوان پہ پہنچ جائیں، ایسی ہی کفریہ طاقتیں ایک دوسرے کو بلائیں گی، بھائی تم بھی آ جاؤ، فرانس والوں تم بھی آ جاؤ، جرمنی تم بھی آ جاؤ، برطانیہ تم بھی آ جاؤ، رشیا تم بھی آ جاؤ، یہاں مسلمانوں کے ایک ملک پہ الغار کرنا ہے، پھر اس پہ الغار کرو، پھر تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ایک اور ملک پہ الغار کرنا ہے۔ یہ قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی، ایک دوسرے کو دعوت دیں گی تمہارے خلاف۔ صحابہ نے کہا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے نبی اس دن جب ہمارے خلاف اس طرح کافر لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے تو کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ قال لا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی۔ تعداد کے اعتبار سے ہمارا اب بھی یہ دعویٰ ہے کہ کسی مذہب کے پیروکار تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہے، تعداد تمہاری زیادہ ہوگی، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم ایسے بے وقعت ہو جاؤ گے، تمہاری آواز میں کوئی وزن نہیں ہوگا، تم ایسے بے وقعت ہو جاؤ گے جس طرح کہ پانی کی سطح پر
ٹینکے بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس طرح تمہارا بھی کوئی وزن نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ، نہ ان کی آواز میں کوئی وزن ہے، نہ ان کے موقف میں کوئی پختگی ہے، نہ ان کا آپس میں کوئی اتفاق و اتحاد ہے، اور فرمایا کہ تم سیلاب کے ٹینکوں کی طرح بے وزن ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے ایک مسلمان کے لیے کافر کے دل میں روب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا، تمہارا روب نکال دے گا، اور تم پست ہمت ہو جاؤ گے، تم بے ہمت ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے کہا ہم کیوں بے ہمت ہوں گے؟ فرمایا تمہیں مال کی محبت ہو جائے گی اور تم موت کو ناپسند کرو گے۔ مال کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا یہ تمہیں پست ہمت کر دے گا، اور جب مسلمان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی، موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کبھی پست ہمت نہیں ہوتا۔ اب ایسے فتنوں میں اور قرب قیامت کے ایسے ناخوشگوار حالات میں کچھ ایسے سعادت مند لوگ ہوں گے جو اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ بس آخری بات میں جلدی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ کے لیے دین حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے۔ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ کے لیے دین حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے۔ اب وہ حق والی جماعت کون سی ہے؟ مجاہدین نے کہا کہ وہ ہم ہیں، دعوت والے کہتے ہیں کہ وہ ہم ہیں، طلباء علماء کہتے ہیں کہ وہ ہم ہیں، وہ جو صحیح راستے پہ چلنے والی جماعت ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ حضور نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ جماعت کون سی ہوگی؟ ما انا علیہ و اصحابی، یہ جماعت اس راستے پہ چلے گی جس پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں، میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ وہ جماعت ایسے راستے پہ چلنے والی ہوگی، یہ قیامت تک باقی رہے گی اور یہ دین پر پختہ رہے گی۔ اور فرمایا حضور نے کہ آخر میں ایک جماعت پیدا ہوگی اور اس جماعت کو وہ اجر ملے گا جیسا کہ پہلے مسلمانوں کو اجر ملا ہے، یعنی صحابہ کرام کو اور تابعین کو اجر ملا ہے۔ فرمایا کہ ان فتنوں کے زمانے میں بھی وہ جماعت بھلائی کا حکم کرے گی، برائی سے روکے گی، اور جو لوگ فتنے پیدا کرتے ہیں ان سے قتال کرے گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان فتنوں کے زمانے میں بھی، اس برے وقت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے سعادت مند جو مجھ سے شدید محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے، ان کے دلوں کی چاہت ہوگی کہ کاش ہم اپنی اولاد کو بیچ ڈالتے، ہم اپنے پورے خاندان کو بیچ ڈالتے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیتے۔ یہ شدید محبت کرنے والے جو رسول اللہ کی زیارت کے لیے بے چین و بے قرار ہوں گے، یہ وہ سعادت مند لوگ ہوں گے۔ اور پھر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کا کام کریں گے۔ دین کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور تحریف لوگ پیدا کرتے ہیں یا بدعات شامل کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو وقفے سے دین کی تطہیر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا، ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا، اور وہ مجدد کیا کرے گا کہ 100 سالوں کے اندر دین میں جو بدعات شامل ہو چکی ہیں، دین میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، دین میں جو غبار شامل ہو چکا ہے، اس کو صاف کریں گے، دین کو صاف ستھری نکھری ہوئی حالت میں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ چونکہ انبیاء تو بعد میں آنے والے نہیں ہیں، تو مجددین وہ کام کریں گے جو کسی زمانے میں انبیاء کرتے تھے۔ 100 سال میں جب دین کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، پھر دوبارہ کوئی مجدد پیدا ہو جائے گا، وہ دوبارہ دین کو صاف ستھری نکھری شکل میں پیش کر دے گا۔ پھر 100 سال گزرنے پہ دین کے اندر کمی بیشی لوگ پیدا کریں گے، جس طرح کے خواہش پرست علماء دین کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کے اندر سے اس بگاڑ کو ختم کریں گے۔ یہ پھر سعادت مند لوگ ہوں گے۔ میں نے خلاصہ ہی پیش کر دیا ہے قیامت کی نشانیوں کا۔ آگے انشاءاللہ پھر ہم اگلی قیامت کی جو قریب نشانیاں ہوں گی، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بڑی بڑی نشانیاں، یہ دجال کا ظہور ہے اور یاجوج ماجوج کا خروج ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔